تو یہ بہانہ. اچھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا کڑوا ہوں. اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہیں. میں چونکہ سچا ہوں لہذا تو میں کہتا ہوں جناب آپ غور کر لیں بات پہ. کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے. محبوب نے اسے میٹھا کر کے محبت. سچ تو قبول کرتی ہے انسانی طبیعت. بات سچی ہو کھری ہو تو دل اسے قبول کرتا ہے. میرے سنگیوں آپ نے بات کو سمجھ لینا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ دل قبول کرتا ہے اس کو تو تلخ. اچھا بعض لوگ رد عمل کے طور پر تلخ ہو جاتے ہیں. رد عمل کے طور پر وہ کہتے ہیں جناب فلانا بندہ اب اس طرح کا ہے تو میں نے بھی بلکہ ایک اور ٹیم نکلی ہے جو کہتی ہے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. غلط بات تو صحیح بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے جی. کیا غلط بات بھی صحیح بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے؟ برداشت کس کو کرنا ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے. تو اگر آپ نے کسی کی بات غلط ہو ہی جاتی ہے. بعض اوقات انسان نا غلط بات مطلب چلتے چلتے بھی اس سے ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، کڑاؤں گزر رہے تھے. ساتھ آپ کے سپاہی بھی تھے. ایک بابا جی سڑک پہ سوئے ہوئے تھے، ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا. تو وہی انہوں نے کہا جو سارے کہتے ہیں. بابا جی کہنے لگے آپ اندھے ہیں. بادشاہ کوئی کہہ دیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں مسکرا پڑے. بات تو اتنی ہے نا، صرف وہ لڑ بھی سکتے تھے، کہتے تھے میں نہیں اندھا، تو اندھا ہے جو سڑک پہ سویا ہوا ہے، تو ایسا ہے جو یہاں کھڑا ہے، تو فلاں ہے. ساری باتیں ہو سکتی تھی نا. آپ ہنس پڑے. کہا بابا جی کیا فرمایا؟ کہنے لگے اندھے ہو. فرمانے لگے نہیں جی آتا ہے نظر مجھے، آنکھیں ہیں میری، دکھتا ہے. وہ جو سپاہی صاحب تھے انہوں نے تلواریں نکالنی، اس بابے کی گردن کاٹنی. آپ نے فرمایا کیوں جی؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی ہیں. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتے. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ لیکن ہم نے لڑنا ہے. بھئی کسی بندے کو کسی نے بیوقوف کہہ دیا، اس نے غصہ کیوں کیا؟ وہ بیوقوف ہے جو غصہ کر گیا، وہ تو عقل مند ہے. اس کو تو غصہ تھوڑی کرنا چاہیے تھا. کسی نے کسی شخص کو کسی برے لفظ سے یاد کیا تو اور بھی تو انداز ہے نا، اور بھی تو انداز. حضرت حسن بصری گزر رہے تھے تو ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی او ریاکار آدمی. اس کا خیال تھا میں چڑھاؤں گا، غصہ ہوگا، لڑائی ہوگی. ان کی جو لہجے محبت والے ہیں وہ بھی تلخی میں بدلیں گے. او ریاکار آدمی. آپ نے پلٹ کے جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے او یار بصرے کے لوگ تو میرا یہ والا نام بھول ہی گئے تھے، اچھا کیا تو نے یاد کرا دیا. وہ تو سارے تعریفیں کرنے لگ گئے تھے. ان کو بتا کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں، میں بڑا دکھاوا کرتا ہوں معاذ. تو بھول گئے تھے لوگ نا. اپنی زندگی میں کبھی بھی لہجوں میں، لفظوں میں ہماری تلخیاں کوئی ضرورت زیادہ پڑتی جا رہی ہیں. یعنی جو میری بات مان لے بس میں اس کے حق میں ٹھیک ہوں، جو نہ مانے بھئی اختلاف بھی تو کیا جا سکتا ہے. ہم کیا ہیں؟ غلطی نہیں ہوتی تو صرف نبی اور فرشتے میں نہیں ہوتی، باقی تو ہر شخص میں کمزوری ہو سکتی ہے. ہم تیار نہیں ہیں تسلیم کرنے کو. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں آج کل مشورہ دینے والے لوگ ختم ہو گئے. صرف حکم دیتے ہیں. کہتے جی میں آنکھیں ایسی میری منی نہیں. تو میں نے کہا آپ نے مشورہ کیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو مشورہ دیا تھا تو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے حکم دیا تھا تو پھر آپ کو اپنی حیثیت کا بھی تعین کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے کون تھے جس کو حکم دیا تھا. آپ اس کے کیا تھے جو حکم دیا تھا؟ آپ اس کو حکم دینے کی پوزیشن میں تھے. لفظوں میں تلخی نہ لائیں، ترشروئی نہ لائیں، جملوں میں تلخی نہ لائیں. انداز محبت والا ہو، پیار کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اس سے کیا جائے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اسے بتا دو کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں. اسے بتاؤ کہ میں رب کی رضا کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں. مشکات میں موجود ہے. اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی جواب میں تم سے محبت کرے. ہم غصے سارے بتاتے ہیں، تلخیاں ساری بتاتے ہیں، سارا کچھ. ہماری ایک نا
عزیزہ ہیں, ہماری بیٹی ہیں, بہن ہیں, وہ ناراض ہو کے آئیں. تو 3-4 سال شادی کے ہوئے تھے, تو جو 2-3 دن لڑائی کے تھے نا, وہ سارے انہوں نے بتائے, رو رو کے بتائے. یہ بھی ہوا میرے ساتھ, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, ایسے بھی کہا میری ساس نے, یوں بھی کہا میرے سسر نے, ساری باتیں بتائیں. تو سب سن رہے تھے. کچھ ظاہر ہے بیٹیاں پیاری بھی بڑی ہوتی ہیں, کچھ جذبات بھی بڑے ہو رہے تھے, پوچھ لینا ہے, پتہ کر لینا ہے. تو جب اس نے بات مکمل کر لی تو میں نے کہا بیٹا مجھے اجازت ہو تو ایک بات کر لوں صرف. نے کہا جی آپ کریں. تو میں نے کہا یہ 4 سالوں میں صرف یہی 3 دن کل ہیں آپ کی زندگی کے جو آپ نے ہمیں سنائے ہیں. آپ کا شوہر کبھی آپ کے لیے جوڑا بھی تو خرید کے لایا ہی ہوگا نا, کبھی اس نے خرچ کے پیسے بھی تو دیے ہی ہوں گے نا, کبھی آپ نے جو کہا ہوگا وہ اس نے مانا بھی تو ہوگا نا. کوئی خیر کی بات میرا پتر کو 2-1 باتیں وہ بھی ذرا بتا دیں, چلو بیلنس تو ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں صرف تلخیاں یاد رکھتے ہیں, محبتیں یاد نہیں رکھتے. اچھا جب میں نے وہ بات کی تو وہ بیٹی بھی چپ کر گئی. اب وہ جو جذبات بڑے اشتعال میں تھے وہ بھی ذرا واپس آئے لیول پہ, بلڈ پریشر ٹھیک ہوئے. تو میں نے کہا کہ ابھی آپ غصے میں ہیں. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کسی کی لڑائی ہو جائے نا ان کو علیحدہ کر دو لیکن فوراً صلح نہ کراؤ, ان کو اپنے اپنے گھر بھیج دو, انہوں کو سویرے صلح کرائیں گے. صبح تک ذرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ذرا بندے کو سوچنے کا. شریعت نے کیوں کہا کہ 3 مہینوں میں طلاق دو, 1 دے دو پھر 1 ماہ کے بعد دو, 3 دے دیں گے تو ہو جائیں گے تینوں. کیوں کہا کہ آپ کو کچھ سوچنے کا موقع ملے, کچھ آپ اس میں اپنے ذہن کو لا سکیں. ہم نہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں, تلخ ہو جاتے ہیں, فٹافٹ ایک بات سن کر فوراً تلخ ہو جاتے ہیں. چیزوں کی حقیقتیں بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہیں, اصل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. تو میرے بھائی پیار کرنا ہے, محبت کرنی ہے. جب انداز محبت والا ہو, جب پیار والا ہو, جب لہجہ اور ہو. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد ہیں اور جناب جنید بغدادی ان کے مرید ہیں اور ماموں بھی لگتے ہیں ان کے رشتے میں. تو کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے ساتھ جا رہا تھا, حضرت سری سکتی کے ساتھ. رستے میں ایک جگہ رش تھا, لوگ بہت سارے کھڑے تھے. حضرت نے مجھ سے فرمایا معلوم کرو کیا ہے. میں بھی آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے, منہ پہ گرد پڑی ہے, چہرے پہ گرد پڑی, اول فول باتیں کر رہا ہے. کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے آ کے عرض کی حضور ایک بندے نے شراب پی رکھی ہے معاذ اللہ, اور وہ نیند بے ہوشی میں ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی اس طرح, تو ہم چلتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے نہیں جانا نہیں, جانا نہیں. چھڑی ہاتھ میں تھی, اس جگہ آ گئے جہاں مجمع لگا تھا. فرمانے لگے ہٹو بھی سارے پیچھے, ہٹو. پرانے زمانے میں بزرگوں کی بڑی بات مانتے تھے لوگ, حکم سمجھتے تھے. سب لوگ بکھر گئے. فرماتے ہیں مجھ سے کہا ایک پیالے میں پانی لاؤ. میں پانی لایا تو حضرت نے شرابی کا منہ دھویا. میرے ذہن میں سوال تھا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے یہ تو بے ہوش ہے, اسے پتہ نہیں, لیکن ڈھیر سارے لوگ اس کے منہ کی بدبو سونگھ کے اس کے شرابی ہونے پر گواہ بن گئے. میں نے منہ دھو دیا ہے تاکہ مزید گواہیاں نہ بنے. یہ لفظ کہتے کہتے حضرت رو پڑے اور رو کے کہنے لگے مالک میں تیرا عاجز بنتا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں صرف منہ دھو سکتا ہوں, میں دل نہیں دھو سکتا. میں جتنی حیثیت رکھتا تھا وہ میں نے کر دیا. تو کریم ہے نا, تو جب تو چاہے دل پھیر دیتا ہے. تو مقلب القلوب ہے. مالک مجھے اس سے پر پیار آیا ہے, تیرے بندے پر محبت آئی ہے, میں نے منہ دھو ڈالا ہے, تو بھی کرم فرما دل دھو ڈال. حضرت گھر تشریف لے گئے. جناب جنید کہتے ہیں میں بھی چلا گیا. سحری کے وقت جب ہم دونوں مسجد میں تہجد کے لیے پہنچے تو وہ ہم سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا. کہتے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی. حضرت نے اشارہ کیا کوئی بات نہیں کرنی, اپنی نماز پڑھو. کیا کروں, میری ملت کے جوان گناہوں کی طرف غرق ہونے لگے. محلے داروں نے, دوستوں نے, یاروں نے دور کھڑے ہو کے تنقید تو کی, فلانے کا بچہ بگڑ گیا ہے. محبت نہیں کی, پیار نہیں کیا. وہ بھائی جو دلدل میں دھس جاتا ہے نا, وہ باہر نکلنا چاہے تو اور دبتا چلا جاتا ہے. اسے تو ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے تاکہ وہ باہر نکل آئے. لیکن ہم نے ملت کے ساتھ یہ والا پیار نہیں کیا.
ہمارے انداز تنقید کے رہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مزے لے لے کے ہم باتیں کرتے ہیں، فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، کرتے ہیں نا باتیں۔ صحیح بتانا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کا بچہ غلطی کرے تو گھروں میں باتیں ہوتی ہیں؟ بتاؤ، اگر میرا بچہ غلطی کرے تو پھر بھی میں یوں ہی باتیں کروں گا، پھر بھی میرا یہی لہجہ ہوگا، پھر بھی میرا یہی انداز ہوگا۔ لیکن دوسروں کے حق میں محبت نہیں ہے، مزاجوں میں محبت نہیں، بلکہ ہمیں تو معاذ اللہ بعض لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں آدمی مصیبت میں آیا، تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ سنگیو، سمجھنا ہے آپ نے میری بات کو اور غور کرنا ہے اس پر۔ حضرت سری سختی فرمانے لگے، جنید بات نہیں کرنی، آ گیا تو بس ٹھیک ہے، کہنا کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز اس نے بھی پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی، تو اٹھ کے قریب آیا، کہنے لگے حضور رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے منہ دھویا تھا تو میرے رب نے میرا دل بھی دھو دیا ہے، اس نے توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ تھوڑا سا نا، تھوڑا سا پیار، بڑی تکلیف میں ہیں لوگ، دکھوں کے بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں۔ میرے ساتھ لوگ اپنے پریشانیاں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کے پیغام آتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر تکلیفیں بڑھ گئی، کرب کا شکار ہے اس وقت ڈھیر ساری تعداد، لیکن ہم آنسو پوچھنے کو تیار دیں، اشک شوئی کرنے کو تیار دیں، وقت نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ کو بڑی مجبوری ہو تو کسی کو چند ہزار روپے دے دیں گے، زیادہ ضرورت تو ٹائم دینے کی ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہوں تو انہیں کپڑوں اور دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انہیں تو بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔